نماز فجر کے بعد ایک سورت پڑھنے والا 3 دن میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، بالکل ایک سچا وظیفہ ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام اور ایک بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور مستقل مزاجی سے 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت و مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین اکرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اسے ہمیشہ دھوکہ ہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہے۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ گئی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کہا، انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر میرا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ واللہ تعالی عالم، مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو
تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین اکرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے تو تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات اور رنج و غم ہوں گے، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ یہ ایک دولت مند بننے کی یہ ایک تسبیح کا راز ہے۔ پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائے گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ کے ہی پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، یہ تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اپنی جگہ سے، اپنی اسی جگہ پر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو۔ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو پڑھیں۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ یا واسعو یا واسعو
یا واسع پڑھے، یا واسع بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا واسع کا مطلب ہے وسعت دینے والے۔ یہ دو تسبیحات اللہ کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ پھر 160 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھے۔ انشاءاللہ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی حاجات ہوں گی سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا یہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورۃ قل ھو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورۃ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے، ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس سورت کو پڑھتے، پھر جون سی سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری سورت ملاتے ہیں، یا تو آپ صرف اس کو پڑھیے یا چھوڑ دیجئے، دوسری سورت ہی پڑھا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہے، ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب سے کہا، تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا، میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا تھا۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ سورت مثل 1/3 قرآن کے ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔